شہریار افریدی کا ایک بھائی فوت ہوتا ہے، میں درخواست دیتا ہوں ڈی سی پنڈی کو پیرول پہ اجازت دیں، اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی، بہن فوت ہوتی ہے اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی، پرسوں اس کا ایک اور بھائی فوت ہوا، میں نے اسے فون کیا، حکام سے رابطہ کیا کہ اگر کوارٹ پہ آئے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا، یہ آپ کی ریاست ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ رول آف لا ہے، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی، جب بینچز میں عدالتیں تقسیم ہوئی اور جب یہ تماشا کر رہی تھی اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج سر جھکائے بیٹھے تھے، یہ جو وحشت ہو رہی تھی، درندگی ہو رہی تھی، فاشزم ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ وکیل بھی خاموش تھے، تحصیل و اضلاع کے باروں میں وکیلوں کا حق تھا اٹھنا، اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی، قوم میں بھی یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی، جس نے ڈنڈے کے آگے اپنی غیرت کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ آج عمران خان جیل میں پڑا ہے 71 سال کی عمر میں، الفن کہتا ہوں، آپ کی حریت، پاکستان کی آزادی، آنے والے نسلوں کی آزادی کے لیے یہ شخص جو ہے ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہے، کوئی اس کی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اگر یہ اپنی مثال رقم کر سکتا ہے، کیوں ہمیں اپنی جانیں، اپنی آزادیاں اتنی عزیز ہیں؟ آج جس طرح نام ہے نو اور نیور، آج وقت ہے قوم فیصلہ کرے، یا ہم نے اٹھنا ہے یا پھر گھٹنے ٹیکنے اور ماتھا ٹیکنا ہے، نہ اٹھنے کے لیے، ساری عمر ضلالت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے۔ کیا ڈر اور خوف جو بھی تھا، اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی ہے، مارنا ہے تو مار لو، لٹکانا ہے تو لٹکا دو، ہم نکلیں گے، دڑلے سے نکلیں گے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ محترم خواتین و حضرات، قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، اس کا ترجمہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نو خیال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا۔ آج کا یہ ایوان اس موضوع پہ بحث کے لیے جمع ہوا ہے کہ پاکستان میں جو آئین کی حالت ہیں اور جو پاکستان نے مختلف ٹریٹیز کے ذریعے اقوام متحدہ کے ہیومن رائٹس کے جو چارٹر کا یہ سگنیٹری ہیں، بہت سارے کوویننٹس، کنونشنز، پروٹوکولز پاکستان نے ریٹیفائی کیے ہیں، کیا ہمارا آئین آج کے وقت میں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کی تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب ہیں؟ کیا پاکستان کا عدالتی ڈھانچہ اور پاکستان کی تمام آئینی مناصب پہ موجود اشخاص اور ادارے اپنے فرائض آئین کے مطابق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم پاکستان میں قانون کی حکمرانی جو ایک خواب سا ہے 76 سالوں سے، کبھی کامیاب ہوں گی؟ یہ سول سوسائٹی، یہ پاکستانی عوام؟ خواتین و حضرات، کہنے کو تو بہت کچھ ہیں، مقررین حضرات آئینی اور قانونی پہلوؤں سے اس موضوع کا احاطہ کریں گے، لیکن میں ترجیح دوں گا، کیونکہ میں نے گزشتہ 6 ماہ میں وہ کچھ دیکھا
اپنے کلائنٹس کے ساتھ، جن کا میں نے کبھی اپنی 30 سالہ وکالت کی زندگی میں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم ایک ایسے دور میں بھی داخل ہوں گے جہاں ہم اپنے عمل سے اپنے آپ کو قرآن کریم کا تارک بنائیں گے، ترک کریں گے حضور کریم کے ان تعلیمات کو، اللہ کریم کے ان احکامات کو جن کے 99 ناموں میں سے ایک نام معیز بھی ہے، ایک نام العزیز بھی ہے، لیکن ریاست پاکستان میں انسانی حقوق ایک مذاق سا بن چکا ہے۔ میں نے کیا دیکھا، دل کی بڑاس نکالوں آپ کو بتاؤں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ اس 2023 میں پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہیومن رائٹس کا علمبردار یہ ریاست 2008 میں 2 کوویننٹس پاکستان نے سائن کیے، ایک سائن کیا اکنامک پولیٹیکل ہیومن رائٹس کا پروٹیکشن، جس کو عرف عام میں انٹرنیشنل کوویننٹ آن اکنامک سوشل اینڈ کلچرل رائٹس۔ جناب علی، چونکہ میں ایک مخصوص پارٹی کے پاکستان تحریک انصاف کے جو قیادت ہیں ان کو میں ریپرزینٹ کرتا تھا، اور اضلاع کی قیادت سے لے کر چیئرمین پی ٹی آئی تک ان سب کی مختلف عدالتوں میں وکالتیں کی۔ میں آپ کو گنواؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ریاست نے، اس نظام نے اور اس عدالت نے شہریار افریدی کے ساتھ کیا کیا، علی محمد خان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ وہ باتیں ہیں انہوں نے کبھی آپ کو نہیں بتائی، لیکن میں ان کا وکیل تھا، میں جیلوں میں جاتا تھا، ان سے ملتا تھا، ان پر روا رکھے گئے ہر ایک ظلم اور جبر کی بات یہ مجھے بتاتے تھے۔ شاندانہ گلزار کو انہوں نے اٹھایا، اغوا کیا، اور پھر کیا رویہ روا رکھا گیا۔ شبلی فراز کے ساتھ جو تشدد ہوا، جو اس کے چہرے پہ ابھی بھی آپ کو یاد ہوگا۔ پھر میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے لوگ جب رہا ہوتے تھے تو اغوا ہوتے تھے، گمنام ہو جاتے تھے، اور گمنامی کے چکر میں نے ڈیلیں دیکھی، میں نے خاندانوں کو انگیج ہوتے دیکھا۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کی ہر ایک لیڈر کی اسلام آباد میں جتنے مقدمے بنے ہیں ان کی وکالت کی، اور میں بتاؤں آپ کو کہ جسمانی تشدد ہر ایک پہ ہوا، اور بدترین تشدد ہوا۔ شرم کے مارے، حیا کے مارے یہ لیڈر آپ کو نہیں بتا رہے ہیں۔ جیلوں میں اور تانوں کے حوالاتوں میں نے اس دن بھی بتایا، یہ وہ ریاست ہیں جس کو ہم برائے نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں۔ نہ اس میں نام کی جمہوریت ہے، نہ اس میں نام کا اسلام ہے۔ اس طرح دونوں ہاتھوں سے 8 گھنٹے کو ہر ایک کو کھڑا کیا گیا حوالاتوں میں، اور جب جیلوں میں ڈالا گیا تو ڈیتھ سیل میں، چکیوں میں ان کو ڈالا گیا۔ ان چکیوں میں باتھ روم ایسے ہوتے تھے کہ ان پہ پردہ تک نہیں ہوتا تھا تاکہ کوئی باتھ روم اٹینڈ نہ کر سکے، اور یہ مجھے بتاتے تھے کہ 4 ایام تک ہم کھانا نہیں کھاتے تھے کیونکہ 5 اور 6 لوگ ایک سیل میں پڑے ہوتے تھے، اور حیا اور شرم کے مارے اس باتھ روم میں گھس نہیں سکتے تھے۔ پھر چھوٹے مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا، اور یہ وارداتیں کے پی میں زیادہ ہوئی۔ پرویز خٹک کو تقویت دینے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے عہدیداروں کو، آفس بیئررز کو، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز کو توڑنے کے لیے ان کے کاروبار بند کیے گئے۔
میں نے کہا مائنر بچوں کو اغوا کیا گیا، لوگوں کو 3 MPO کے نام پہ، اینٹی کرپشن کے پرچوں کے نام پہ، FIA کے پرچوں کے نام پہ، انسداد دہشت گردی کے پرچوں کے نام پہ بلیک میل کیا گیا، بلا دریغ اور بلا تفریق قانون کا ایسا ایبیوز کیا گیا، اور ان لوگوں کے ساتھ وہ شیطانی رویہ رکھا گیا کہ اگر کبھی یہ لوگ مجھے اجازت دیں کہ وہ بھی بتا دوں جو کلائنٹ اور وکیل کے درمیان ہوتا ہے، تو آپ کو شاید اس ملک سے ہی نفرت ہو جائے کہ ہم نے کن لوگوں کو پالا ہے، کن لوگوں کو قانون کا ٹھیکیدار بنایا ہوا ہے، کن چھوٹے چھوٹے اور مکروہ لوگوں کو ہم نے منصف کی مناصب پہ بٹھایا ہوا ہے۔ آپ یقین کریں، عدالتوں کی تو بے توقیری پاکستان میں ہر دور میں جابر ظالم اور طاقتور نے کی ہے، لیکن جو بے توقیری یہ عدالتیں اپنے اوپر لائے ہیں۔ عمران خان اٹک جیل میں نظر بند ہیں اور قانون سے وابستہ لوگ سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ کوئی ایک وکیل اس پورے پاکستان میں کھڑا ہو کے بتا دے کہ اٹک جیل میں کس قانون کے تحت پڑا ہے۔ کوئی ایک قانون، اس دن اس پہ سماعت ہوئی 20 ایام پہلے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالت میں، اور میں نے سوال کیا کہ ہے کوئی ایسا قانون جو یہ جسٹیفائی کریں کہ چیئرمین PTI جو ہے وہ کس قانون کے تحت اٹک جیل میں ہے۔ جو حکم نامہ تھا وہ توشاخانہ کی سزا سسپینڈ ہونے کے ساتھ ختم ہو چکا ہے۔ ابوالاسناد ذوالقرنین بغیر کسی قانون کے آئے دن جناب اٹک میں جا کے جیل لگا لیتے ہیں۔ کوئی قانون تو ہوگا نا، کسی قانون کی شک کے تحت تو اس کو یہ اختیار ہونا چاہیے۔ پھر ابوالاسناد ذوالقرنین، اب یہ سن لیں، آج سے 3 مہینے پہلے اچانک اس کی تقرری کر دی جاتی ہیں سائفر کیس کے جج کے طور پہ، جب ابھی سائفر کیس رجسٹر نہیں ہوا ہے، اور جو اس کے پیشرو ہیں گیلانی صاحب ایڈیشنل سیشن جج، ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ وزارت قانون یہ حکم نامہ جاری کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے توشاخانہ کیس میں اعلیٰ فیصدن 6 ماہ کے بعد جج صاحب کی تبادلہ اسلام آباد کے ضلع ویسٹ سے ضلع ایسٹ میں کیا جاتا ہے، اور ہمایون دلاور صاحب کو 6 مہینے کے بعد لایا جاتا ہے۔ اور وہی ہمایون دلاور صاحب نے جو انصاف کا حشر نشر کیا، پاکستان کے پورے ممالک کو علم ہے۔ نصر من اللہ صاحب سینئر سول جج اسلام آباد میں، وہ عدت کے کیس کو پریزائیڈ اوور کر رہے تھے، انہوں نے کیس خارج کر دیا۔ ایک شخص ہے مشکوک عرفان نام ہے، اور وہ شخص، ان کے وکلاء وہی ہیں جو FIA نے یا پولیس نے ہمارے خلاف انگیج کیے ہیں دیگر مقدمات میں۔ وہی وکلاء جا کے ریویژن دائر کرتے ہیں، سیشن جج صاحب ہمیں نوٹس تک نہیں جاری کرتے ہیں، جبکہ کرمنل ریویژن کی بنیادی شرط ہے بغیر نوٹس کے کس طرح آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ یک طرفہ طور پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، جو ہی فیصلہ ہوتا ہے ہمارے خلاف، اگلی رات کو نصر من اللہ کا تبادلہ ہو جاتا ہے، ان کی جگہ قدرت اللہ صاحب آ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہر اس جج کو ٹرانسفر کیا گیا جس نے ہاتھ کڑے کرنے سے انکار کیا۔ اب مانگو اور ڈھونڈو انصاف ان لوگوں سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم جاتے ہیں، چیف جسٹس صاحب کو کہتے ہیں کہ حضرت چیئرمین PTI آپ پہ اعتماد نہیں رکھتے ہیں، اور دنیا بھر کا قانون ہے، یہ یونیورسل پرنسپل آف لا ہے کہ عدالت یہ دیکھتی ہے کہ میرا کتنا انٹرسٹ یا پروجوڈس ہے، یہ نہیں دیکھتی ہے، بلکہ دیکھتی یہ ہے کہ جس شخص نے مجھ پہ عذر لگایا ہے اس کے کتنے اپریہنشن ہیں، کتنے سبسٹینشیل ہیں۔ میرے عزیزوں، یہاں پہ پاکستان میں مظالم تو بہت ہوئی ہے۔ کل میں گیا عباد فاروق کے گھر،
ان کے بچوں سے ملا اور ان کی کہانی سنی، اور یہ کہانی سن کے ہم نے ویڈیوز میں تو دیکھی تھی، لیکن آپ اندازہ کریں یہ آپ کا خوبصورت شہر لاہور، اس کے سب سے پوش ایریا ماڈل ٹاؤن میں ان کا گھر ہے۔ 12 دفعہ لاہور کی پولیس جاتی ہیں، اس گھر میں گھستی ہے، دروازے توڑتی ہیں، سامان اٹھاتی ہیں، بچے چیختے چلاتے ہیں، باپ کو اٹھایا جاتا ہے ایک ایسے کیس میں جس میں یہ نامزدگی نہیں ہے، جس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے، جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ ٹائم کی کنسٹرینٹس ہیں، کوشش کروں گا کہ مختصر کروں، لیکن ذرا فریاد سنی لے۔ جب بلا لیا ہے تو جب میں اس گھر میں گیا تو پولیس گئی 12 دفعہ، باپ کو اٹھایا، پھر ماں کو اٹھایا، جیل میں ڈالا، اور یہ ساری درندگی اور وحشت یہ بچوں کے سامنے ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سالار، شاہ زیب، عمار، اور ایک چھوٹا بھائی ہے ان کا، اور پھر ان کی دادی کو اٹھایا جاتا ہے، اور یہ ہر بار جب پولیس کے غنڈے اندر آتے ہیں، دندناتے ہیں، تو اس گھر پہ قیامت بار بار گزرتی ہے۔ ان کے بعد بچے کی حالت خراب ہوتی ہے، ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں، اتفاق اسپتال میں داخل کر لیتے ہیں۔ اب سنیں، یہ شریفوں کی شرافت ہے کہ جب بچے کی ویڈیو وائرل ہوئی تو اس اسپتال کے حکام نے کہا حضرت اپنا بچہ لے جائیں، ہمارے مالکان ناراض ہو رہے ہیں۔ تو بچے کو کرٹیکل حالت میں ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کلینک میں یہ مجبور ہو جاتے ہیں کیونکہ کوئی اسپتال اس کو لینے کا روادار نہیں ہے۔ یہ بچہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ ہمارے آپ کے، ہم سب کے موجودگی میں ان تمام بل ورکس، پریکرسرز اور جتنے ٹارچ بیئرر ہیں ہیومن رائٹس کے، رول آف لا کے اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے، ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ ہمارا بچہ، اس قوم کا بچہ، ایک پاکستانی کا بچہ، وہ سسک کے ایڑیاں رگڑ کے مر جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا پروپیگنڈا کیا آتا ہے کہ جی بچہ تو پہلے سے بیمار تھا، 9 سال سے والدین کو پتہ نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا۔ شہریار افریدی کا ایک بھائی فوت ہوتا ہے، میں درخواست دیتا ہوں ڈی سی پنڈی کو پیرول پہ اجازت دیں، اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی۔ بہن فوت ہوتی ہے، اجازت نہیں ملتی ہے جنازے میں جانے کی۔ پرسوں اس کا ایک اور بھائی فوت ہوا، میں نے اسے فون کیا، حکام سے رابطہ کیا کہ اگر کوارٹ پہ آئے گا تو پھر واپس نہیں جائے گا۔ یہ آپ کی ریاست ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ رول آف لا ہے، عدالتیں دیکھ رہی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان جس نے اس عدلیہ کی بے توقیری کی بنیاد رکھی، جب بینچز میں عدالتیں تقسیم ہوئی اور جب یہ تماشا کر رہی تھی اور پاکستان کے ہائی کورٹ کے جج سر جھکائے بیٹھے تھے، یہ جو وحشت ہو رہی تھی، درندگی ہو رہی تھی، فاشزم ہو رہا تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ وکیل بھی خاموش تھے۔ تحصیل و اضلاع کے باروں میں وکیلوں کا حق تھا اٹھنا۔ اگر 9 مئی کو وکلا اٹھتے اور ان ظالموں کے گردنوں پہ ہاتھ ڈالتے، کیوں کر ڈر اور خوف ہمیں انسان سے کے سٹیج سے گرا کے اتنا چھوٹا کر سکتا ہے؟ کیا ہو جائے گا قوم کے لیے اور قوم کی حریت کے لیے، قوم کی آزادی کے لیے کس نے آگے آنا ہے؟ سب سے پہلے تو وکلا کا فرض ہے۔ اور 9 مئی میں پاکستان بھر کی تحصیلیں، سب ڈویژن اضلاع کی باریں ڈر گئی تھی، وکلا نے جرت نہیں کی ان کے آگے آنے کی۔ اور اگر وکلا اس وقت کھڑے ہو جاتے تو خدا کی قسم حالات اس نہج پہ نہ آتے کہ جہاں پہ اب اٹھنا ہوگا، فیول کرنا ہوگا، اپنے اندر غیرت پیدا کرنی ہوگی، قوم میں بھی یہ غیرت پیدا کرنی ہوگی جس نے ڈنڈے کے آگے اپنی غیرت کا جنازہ نکالا ہوا ہے۔ آج عمران خان جیل میں پڑا ہے 71 سال کی عمر میں۔ الفن کہتا ہوں، آپ کی حریت
پاکستان کی آزادی، آنے والے نسلوں کی آزادی کے لیے یہ شخص جو ہے ایک چھوٹے سے سیل میں پڑا ہے. کوئی اس کی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے. اگر یہ اپنی مثال رقم کر سکتا ہے، کیوں ہمیں اپنی جانیں، اپنی آزادیاں اتنی عزیز ہیں؟ آج جس طرح نام ہے نو اور نیور، آج وقت ہے قوم فیصلہ کرے، یا ہم نے اٹھنا ہے یا پھر گھٹنے ٹیکنے اور ماتھا ٹیکنا ہے. نہ اٹھنے کے لیے، ساری عمر ضلالت کی زندگی کو قبول کرنے کے لیے. قانون کا اتنا مذاق پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں اڑایا گیا. شہریار افریدی پہ 7 دفعہ MPO لگے. اسد قیصر کے 24 اسکول اور کالجز ہیں، تمام کالجز کو بند کیا گیا. اسد قیصر پہ 9 مقدمات درج کیے گئے. میں ایک MNA کا نام گنوا سکتا ہوں، ایک لیڈر کا نام گنوا سکتا ہوں. ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے گھروں سے املاک اٹھائی گئی. ثوابی کا ایک MPA ہے، منسٹر تھا، شاہرام ترکی. اس کے گھر پہ اسلام آباد میں پولیس نے چھاپا مارا. ایک 5.5 فٹ کا سیف تھا، اس میں اس کے بھائی کے بیوی کے زیورات تھے، پیسے تھے. وہ 5.5 فٹ کا سیف جب کھولا نہ جا سکا تو خرادی کو لے آئے. اس نے رات کے 11:30 بجے وہ سیف کاٹا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے. یہ آپ کے پاکستان اور اسلام آباد میں ہو رہا ہے. میں نے اس واقعے کا FIR IG اسلام آباد کے خلاف سیکشن جج سے آرڈر لیا. ڈاکے پڑے آج لاہور میں سن رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ اور صاحب حیثیت لوگ پیسے دے رہے ہیں بچوں کو بچانے کے لیے. پولیس کا جو ہے ایک لاٹری نکلی ہوئی ہے. جناب علی اعتزاز احسن صاحب آئے ہیں، ذرا تالیاں بجا کے ان کا استقبال ہونا چاہیے. میں اعتزاز احسن صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. میں اخیر میں کہ باتیں بہت زیادہ کی ہیں. میرا خیال ہے سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہمدردی سے لبریز ہیں. ہر ایک گھر کے بیڈ پہ لیٹ کے یا بیڈ کے بڑے آرام سے ہمارے ساتھ سالیڈیریٹی دکھا رہا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب جو ہے قوم کو یہ سوچنا ہوگا، ہمارے ایجنڈے کی آزادی نہیں ہے. آرٹیکل 4 کہتا ہے پاکستان کے آئین کا کہ تمام کو قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ ملے گی. MQM PTM ANP اور ہر پارٹی اپنا جھنڈا لے کر جلسے اور کنونشن کر سکتی ہیں. ہمارے لیے جو ہیں یہ حرام ہے. ہر پارٹی جلوس نکال سکتی ہیں. 14 اگست کو پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کا انہوں نے کیا حشر کیا. کوئی موقع انہوں نے ہاتھ سے جانے نہیں دیا ہے ہمیں ذلیل کرنے کا، ہم پہ فسطائیت جو ہے مسلط کرنے کا. لہذا میں اس دن خان صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا، میں نے کہا جی ورکر کہہ رہے ہیں کب نکلیں گے باہر. تو لہذا آپ پوری قوم سن لیں کہ ڈر اور خوف جو بھی تھا اب پاکستانی قوم اس کو لات مار چکی ہے. مارنا ہے تو مار لو، لٹکانا ہے تو لٹکا دو. ہم نکلیں گے، دڑلے سے نکلیں گے، روڈوں پہ، چوراہوں پہ، شہروں میں، گلیوں میں خان کا پیغام لے کر نکلیں گے اور بتائیں گے آپ کو، آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتائیں گے کہ ہم نہیں مانتے ہیں، ان ظلم کے ضابطوں کو نہیں مانتے ہیں. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد.